آج ظاہر ہے کہ اب اتنے سال گزر گئے ہیں 2012 سے 2025 پاکستان الحمدللہ میرا مستقل ٹھکانہ ہے. بہت سے لوگ بہت سے صحافی تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر لیتے ہیں, اکثر ایسے بتاتے ہیں جیسے میں پاکستان میں نہیں رہتی, لیکن میں پاکستان میں صرف 2018 سے 2021 ایک چھوٹی سی بریک جو آپ بطور صحافی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں مجبوراً گھر کھلا چھوڑ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے. تو وہ نام ان کا تھا پتافی صاحب, اور وہ بڑا مشکل ہوا مجھے کہ پتافی, لیکن پھر بیٹھ کے جب میں نے ان سے نام کی وضاحت پوچھی تو پھر سرائیکی صوبے کی بات چلی, اور پھر وسیب چینل کے ساتھ میں کافی میرا اٹھنا بیٹھنا رہا, چونکہ وہ بھی نیوز ون کے ساتھ جڑی ہوئی چینل تھا. تو میرا کافی اس طرح سے مطالعہ ہے ساؤتھ پنجاب کا, اور خصوصی طور پہ ملتان کا. پھر ظاہر ہے یہ بہت خوبصورت سرزمین ہے, آرکیٹیکچر کا, تاریخ کا مجھے بڑا شوق ہے. اور جب میں پہلی بار ملتان کوریج کے لیے آئی 2013 میں غالباً, تو ایک بڑی افسوسناک کہانی تھی جو ایک کوئٹہ کی نرس ملتان کی نرس جو کہ کوئٹہ میں ایک ڈبل دھماکے میں, جو ٹوین دھماکے ہوتے ہیں, اس میں شہید ہو گئی تھی. اور جب میں جولائی کے مہینے میں ملتان آئی اور میں اس کے گھر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ملتان میں کتنے پسینے آتے ہیں جولائی کے مہینے میں. لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ملتان کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں, اور آپ لوگوں کے جو ماشاءاللہ جو آپ کی درخت ہیں, جو آپ کے شجر ہیں, جو آپ کی فصلیں ہیں, جو آپ کی لگتا ہے جیسے کسی فلم کی سین میں سے آپ لوگوں کے کھیت اور آپ کے کھیتوں میں گھر ہیں, ان سے مجھے بہت زیادہ ایک رومانٹک اٹیچمنٹ ہے. وہ تو سب اجڑ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ میں آتے جاتے جنوری فیبرری ملتان ضرور رکتی ہوں. اور میں بوڑ کے درخت, آموں کے درخت دیکھتی تھی. شاید میری نظر لگ گئی ہے کیونکہ میں M5 کے دونوں طرف سمجھ نہیں آتی, رائٹ دیکھیں انسان کے لیفٹ. میں باہر گئی GCC کنٹریز میں نے بڑی شو آف کیا. میں نے کہا تم لوگوں کو پتہ ہے ہمارے ملتان سے سکھر تک سرسوں کے کھیت میں سے کھجور کے درخت نکلتے ہیں, گندم کے کھیتوں میں سے کھجور کے درخت نکلتے ہیں, تم لوگوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. لیکن شاید کبھی کبھی آپ پیار سے بھی دیکھتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے. آج میں جب ملتان کا میں نے سنا کہ 1.3 ملین ایکرز آف فارم لینڈ, یہ میڈیا سے خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہے, میں یہ بار بار دہرانا چاہتی ہوں کیونکہ میڈیا پہ جو آپ بات دہراتے ہیں اور جو آپ کے سوالات بھی ہوں گے ان کے بارے میں شاید میں تو وہ برداشت کر لوں گی سوالات, لیکن یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. 1.3 ملین ایکرز آف فارم لینڈ, اس کے اوپر اگر بیٹھ کے ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے. 2 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, بے گھر ہیں. اور آج چونکہ میں بھی, میرا تعلق مانسہرہ بیلٹ کے ایک چھوٹے سے بہت ہی زرخیز گاؤں سے ہے, بفا, اور ہمارا بھی چاول بہت مشہور ہے, ہماری جو کھیتی باڑی ہے بڑی مشہور ہے. لیکن ظاہر ہے ملتان کے سائز کی کھیت نہیں ہیں, ملتان کے سائز کا گندم چاول ہم نہیں اگاتے. آپ کا 35%, کم از کم 35% آپ کا جو کھڑی فصل ہے گندم کی, چاول کی, وہ ضائع ہو گئی ہے. That's 5 بلین PKR, 5 بلین پاکستانی روپیز کا تو انیشل ایک تخمینہ ہے, محتاط تخمینہ ہے. یہ میں بات اس لیے بار بار کر رہی ہوں کیونکہ آج جب آپ مجھ سے سوال پوچھیں, آپ بے شک کوئی کلک بیٹ نکالیں, آپ بے شک کوئی سینسیشنل خبر نکالیں, لیکن صرف یہ خبر اپنے اپنے میڈیا چینلز پہ ملتان کی خاطر آپ یہ پبلش کروائیں کہ یہ
تقریباً 3.25 بلین صرف آپ کی کھڑی فصلوں کا نقصان ہے، اور یہ پاکستان کو گندم، چاول، کپاس، یہ سب یہ سینٹرل پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے اور ہماری بھاول نگر ڈسٹرکٹ سے آتا ہے۔ آپ سے میری صرف ایک التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے کسانوں کا جو استحصال ہوا ہے، یہ 4 بلین بہت سی جگہوں پر پڑا ہے، یہ بہت آرام سے، ایک تو میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آج میں نے ان شاپر نما ٹینٹس، جو کہ جس کو شاپر ہی کہا جائے تو صحیح ہے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف لیڈران اپنے بچوں کی تصاویر اس پہ چسپاں ہوتی ہیں، لیکن اس کو کسی طرح سے بھی آپ ٹینٹ نہیں کہہ سکتے۔ وہ آپ بے شک بنا بنا کے پارلیمنٹ میں بھریں، یہ موروثیت سیاست کے نمونے آپ بھیجیں، لیکن ان کے لیے آلریڈی بہت مرات ہیں، ان کے لیے آلریڈی تنخواہیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک لگژری پروجیکٹ انٹیریئر منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی ٹپیکل سپیڈ میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا بجٹ ہے 7 بلین پاکستانی روپیز، اور 7 بلین پاکستانی روپیز میں کیا ملے گا؟ 104 لگژری اپارٹمنٹس، کسانوں کے لیے نہیں، بے گھر لوگوں کے لیے نہیں، گورنمنٹ اسکول ٹیچرز کے لیے نہیں، ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے لیے نہیں۔ یہ 104 لگژری اپارٹمنٹس، لگژری سوئمنگ پول، لگژری جم، اور اس کے ساتھ 500 سرونٹ کوارٹرز۔ ظاہر ہے 104 لگژری اپارٹمنٹ کے ساتھ 500 سرونٹ کوارٹرز تو بنتے ہی ہیں ہمارے ایم این ایز کے لیے اسلام آباد میں۔ یہ بات ہے جو کرنے والی ہے۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ اگر آپ ملک کو اپنا گھر سمجھیں تو کیا آپ اس طرح بجٹنگ کریں گے؟ آپ اپنے بچے کے پاس دودھ نہ ہو پینے کو، پانی نہ ہو پینے کو، تو کیا آپ اس طرح سے فنڈ کہیں اور لگژری پہ لگا سکتے ہیں؟ آپ نہیں لگائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے پاکستان ریپبلک پارٹی اناؤنس کی، کیونکہ میں نے سیاست کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور بہت تکلیف دہ نظارہ تھا، اور ان سب کی حقیقتیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک جیسی ہیں، اور آپ سے میڈیا سے، چونکہ یہ میری روٹی روزی کا سبب بنا ہے، میں آپ سے پیار سے گلہ کر سکتی ہوں کہ خدا را کون جیل میں ہے، کون جیل کے باہر ہے، کون لنڈن میں ہے، کون لنڈن سے آ رہا ہے، کس کا بیٹا پھڑیا گیا تو کس کا بیٹا رہا ہو گیا۔ اس وقت جو بچے میں نے دیکھے ہیں، جو عورتیں بے گھر دیکھی ہیں سارے رستے میں، یقین کریں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ بہت سے سوالات آج آپ کے ہوں گے، مجھے واقعی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ٹریول کر رہی ہوں۔ بنیر میں آپ نے دیکھا تکلیف دہ مناظر، سوات، ہزارہ، کراچی، اور اب ملتان۔ آج اب میں نے بہاولپور آگے جانا تھا، لیکن بہاولپور نہیں پہنچ سکتے کیونکہ سارے جو مین رستے ہیں وہ بند ہیں۔ تو میں نے بھی، چونکہ انٹرنیٹ میرے پاس بھی نہیں ہے، بجلی میرے پاس بھی نہیں ہے، مجھے بھی شاید نہ پتہ ہو جن خبروں کا آپ ذکر کریں، تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت، اور مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے، ان کو کرنے دیں اپنی کھیلیں۔ ہم نے پاکستان ریپبلک پارٹی میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں بنائی، میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے باپ سی ایم، پی ایم، پریزیڈنٹ نہیں ہے، تو ان کی بات کریں۔ الحمدللہ جب سے پاکستان ریپبلک پارٹی میں نے اناؤنس کی، ایف بی آر کے عجیب قوانین کی وجہ سے میں نے کراچی میں اناؤنس کی، اور بہت اچھا رسپانس آیا۔ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرے جو ہوم ٹاؤن ہے، کے پی ہے، یا کراچی میں ظاہر ہے میرا گھر ہے، تو وہاں سے رسپانس آئے گا، لیکن جو سندھ سے مجھے رسپانس آیا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ گھوٹکی سے نوجوانوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا،
بڈھے بابوں نے بھی کانٹیکٹ کیا جن کو میں اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ایم فل کے اسٹوڈنٹس نے ممبر سازی کی ہے. اور لیا سے، ساؤتھ پنجاب سے، یہ میں اس کو اپنے، میں سمجھتی ہوں کہ میں اس عزت کے ابھی لائق ہی نہیں ہوں جتنی محبت اور عزت اور پذیرائی آلریڈی مجھے مل گئی ہے. آپ یقیناً پوچھیں گے اور اس کا جواب میں ابھی بھی دے دیتی ہوں، دوبارہ بھی دوں گی. میرا فوکس ہی بڑے نام نہیں ہے. جن کے پاس پرچی ہے ان کے پاس راستہ ہے، جن کے پاس پرچی نہیں ہے، جن کی ماں یا باپ یا نانا یا بھائی سیاست میں نہیں ہے، ان کے لیے میں وہ ماں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ سورس بننا چاہتی ہوں. اور آج میں سیلاب زدگان کے لیے آئی ہوں، اور میرے ساتھ جو ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم لوکل کور کر رہی تھی انہوں نے بھی دیکھا، آپ بعد میں دیکھیں گے کہ وہاں بھی جو صاحب ہمارے ساتھ ہم پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اور جگہ جگہ جا رہے تھے، انہوں نے بھی بعد میں مجھے اپنے ڈیرے پہ بٹھایا اور انہوں نے سیاست کی بات کی. اس وقت پینے کا پانی نہیں ہے ملتان میں، لیکن ایک سیاسی تشنگی بھی ہے. اور آپ جو صحافی ہیں، میری بہنیں اور میرے بھائی، مجھ سے کہیں زیادہ زمینی حقائق سے واقف ہیں، لیکن کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو بک رہا ہے وہی بیچیں. میں نے کہا میری نظر لگ گئی، مجھے اتنا دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کے. میں چاہتی تھی کہ میں دنیا کو دکھاؤں، اور آپ بھی پلیز دکھائیں، وہ دکھائیں. کوریج کرنا کہ کوئی آیا ہے اور اپنی سیاست کر رہا ہے، آپ کوریج کریں سیلاب کی جو کھیت ہیں یہ دکھائیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو یہ شاپر والے ٹینٹ دکھائیں جن کے اوپر پکچرز چسپائیں، یہ دکھائیں. میں آئی ہوں اتنی دور ملتان کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا نا، مجھے خبر نہیں نظر آ رہی تھی. تو آپ کے سیاسی سوال سر آنکھوں پر، اب تو میرے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے. اب تو میں تو کوئی فیشسٹ نہیں ہوں کہ آپ کا سوال مجھے برا لگے. اور جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت سے بہت مختلف ہے. اور پی ٹی آئی تو اب اس طرح سے رہی نہیں. پی ٹی آئی کے اندر پتہ نہیں ہے کہ اسپوکس پرسن کون ہے. آپ کو پتہ ہے اندر جو ان کے مسائل ہیں. تو پارٹی میں جو ایکچولی سیاست کرنا چاہتا تھا اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اور ان کا میچ ظاہر ہے کسی موروثی سیاستدان کے ساتھ تو بنتا نہیں ہے. تو ناٹ اونلی یہ کہ انہوں نے پارٹی بنانے سے پہلے بھی رابطہ کیا، پارٹی بنانے کے بعد بھی رابطہ کیا. بہت سے لوگ جوائن کر چکے ہیں، بہت سے لوگ جوائن کریں گے. میرا جس پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے وہ پی ٹی آئی وہ ہے جو 20 سال کی عمر میں پی ٹی آئی جوائن کیا، اب 52 سال کی ہو گئی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آپ کو 2011 کے سٹیج پہ بھی نہیں نظر آئے، اور بعد میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تب بھی نہیں نظر آئے، جب ٹک ٹاکرز کا دور چلا تب بھی نہیں نظر آئے، جب وکلاء کی سیشنز چلے تب بھی نہیں نظر آئے. جو ایکچول پی ٹی آئی ورکر تھا اور اس کی جو ڈیمانڈ تھی، جو توقع تھی پی ٹی آئی سے، وہ ایک کہ یہ مڈل کلاس کی جماعت ہوگی، اس میں موروثیت نہیں ہوگی، اس میں فیملی پالیٹکس نہیں ہوگی، اس میں آپس کی لڑائیاں نہیں ہوگی. تو پی ٹی آئی والے تو سب سے زیادہ، ظاہر ہے کچھ لوگوں کی ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ 2-3 مہینے کے بعد سامنے آئیں گے، لیکن بہت سے لوگوں نے، آئی ایم سرپرائزڈ کہ ایکچولی دے آر. اور صرف پی ٹی آئی نہیں، اس لیے کیونکہ دیکھیں اس وقت ملک میں نا ایک ویکیوم ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویکیوم ہے، کیونکہ پالیٹکس تو کوئی بھی پارٹی نہیں کر رہی نا. پی ٹی آئی کو تو اجازت نہیں ہے پالیٹکس کرنے کی، لیکن باقیوں کو تو اجازت ہے. انہوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اپنے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے. سب تو نہیں ہے نا، کچھ لوگوں نے اپنے اوپر ممانعت لگائی ہوئی ہے. تو اس وقت سیاست تو ہو ہی نہیں رہی، نہ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر ہو رہی ہے. اور جو تباہی آ رہی ہے انوائرمنٹ کی، وہ دیگیں اور چاول تقسیم کرنے سے نہیں ٹھیک ہوگی، یہ لانگ ٹرم میجر سے ہوگی. تو میں کسی سی ایم کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کیونکہ یہ انہوں نے کریٹ تو نہیں کیا، لیکن ان سب کو نالج نہیں ہے. چاہے آپ کراچی چلے جائیں یا لاہور چلے جائیں، کوئٹہ کو ہم مینشن ہی نہیں کرتے اس میں، آپ سمجھدار ہیں، لیکن کے پی چلے جائیں تو
یہ اس وقت جب ہو گیا فلڈ تو تب 80,000 والنٹیئر پہنچ جائے, پروٹوکالز لگ جائیں, فوٹیج بن جائے, اس کا ایکچولی زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ تو پہلے کرنے کی باتیں ہیں. تو نہ تو میں کسی سی ایم کو, لیکن آئی تھنک کہ کچھ باتیں نازیبا ہوتی ہیں, کچھ باتیں نازیبا ہوتی ہیں, اور وہ بھی میرا خیال ہے ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے سی ایم آئے ہیں جو کہ آنیسٹلی کہہ گئے ہیں کہ ابھی ٹریننگ میں ہیں. یہ سی ایمز بھی جو ہیں انڈر ٹریننگ ہے, لیکن ان کو ٹریننگ انوائرمنٹلسٹ سے ملنی چاہیے, میٹ آفس ٹرینڈ لوگوں سے ملنی چاہیے, اور ان کو سننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. سو یہ انوائرمنٹ اگلے سال جب فلڈ آئے گا آپ پھر پریپیئرڈ نہیں ہوں گے. کسی کو یہ منجن بھیج دیا ہے کہ جی ڈیم بنائیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیمز کا مقصد کیا ہے. کسی کو یہ منجن بھیج دیا ہے کہ جی ادھر سے پانی آ رہا ہے. آپ یہ ڈسٹریکشن ٹیکٹکس ہیں ایکچولی دنیا میں, کیونکہ یہ تو میرا ہے ہی کور ٹاپک, کلائمیٹ چینج تو ہے ہی میرا کور ٹاپک, اور چونکہ میرا ایک زرعی فیملی سے بھی مطلب ہماری طرف بھی زراعت ہوتی ہے, تو یہ باتیں اس طرح نہیں ہے. ہم نے مینیفیسٹو میں ڈیپ میں آئی ووڈ انکریج یو کہ آپ یہ تفصیلاً ہم نے کی آبجیکٹیوز لکھے ہیں, ہم نے ٹارگیٹس لکھے ہیں, شارٹ ٹرم ٹارگیٹ, میڈیم رینج ٹارگیٹ, اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو نیچرل پانی کا رخ ہے, جو پرانا طریقہ تھا, جب آپ پانی کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں, جب آپ کانکریٹ کے ڈیمز بناتے ہیں, امریکہ چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, یورپ میں یہ ڈیمز بنانا یہ تو لوگوں کو لڑانے کے لیے, صوبہ جات کو آپس میں لڑانے کے لیے, کسی کو کوئی سیاسی سپیچ کا مواد دینے کے لیے تھی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیم بنا لیں. ڈیمز جو کہ آلریڈی بھی بنے ہوئے ہیں وہ دے ہیو ناٹ پرووڈ افیکٹو. اب ایک ماڈرن سوچ ہے کہ جو نیچرل انوائرمنٹ کو سپورٹ کرے, کہ جو واٹر ایبزارپشن ہو, جس کو ہم ایک 3 ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا اس قسم کی مینجمنٹ ہو کہ پانی سینچا جائے. جب آپ ڈیفارسٹیشن کریں گے, ابھی گلگت بلتستان میں ابھی آپ فوٹیج دیکھیں, میرے سوشل میڈیا پہ لگی ہے, ابھی اتنی تباہی آئی ہے, گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں, درخت کاٹ رہے ہیں. یہ ٹمبر تھیفٹ آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے. منیر میں جو کچھ ہوا ہے وہ بلاسٹنگ کی وجہ سے, وہ مائننگ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ سوات کی فیملی جو یہ سب کہہ رہے ہیں جی سیلفیوں کے شوق میں ڈوب گئی, نہیں, وہ گریول مائننگ کی وجہ سے ہے. یہ سارا جو انوائرمنٹ, تو یہ آج ایک سی ایم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آ جائے دوسرے سی ایم کو, یہ مقصد اس سے کمپلیٹ نہیں ہوگا. بات تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے پلاننگ کرنی چاہیے. میں تو اگلے 1 سال, 5 سال, 10 سال کی پلاننگ کی بات کر رہی ہوں. قدرت کا تو طریقہ ہے, آپ اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کریں گے. اس نے آپ کو سبق سکھا دیا, اس نے کہا میں نے یہاں سے گزرنا تھا, تم نے روکا, میں واپس آ گیا. راوی, چناب, ستلج, یہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان. اور پھر آپ جو کر رہے ہیں, جو پولوشن ہے, جو عام عوام کر سکتی ہے اور جو حکومتیں کر سکتی ہیں امیڈیٹلی, وہ آپ پولوشن روک سکتی ہیں. کیا اتنی گاڑیوں کی ضرورت ہے لاہور میں؟ نہیں ہے. یہ چیزیں تو آپ جس طریقے سے دریاؤں میں کچرا پھینک رہے ہیں, کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ تو ٹیکس لینے کے لیے تو یہ ریڈی ہے. 21% انہوں نے ٹیکس ہم سے دوبارہ لیے, تنخواہ دار طبقے سے, آپ لوگوں سے, جن کی 4 مہینے تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں. کیمرہ مین کی تو اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ یہ تو 4 مہینے سے میرا خیال ہے ایسے ہی رضا کرانا, پتہ نہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں, پتہ نہیں, یہ تو اتنی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. ہاں, میری لائٹنگ اچھی کرنا, آپ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. 4 مہینے سے کیمرہ مین کی تنخواہ نہیں ملی ہے, اپنی ریزیڈینشیل سوسائٹیز مل رہی ہیں. یہ ایک چینل کے لیے نہیں, 3 چینلز, ڈیجیٹل چینلز کر رہے ہیں. ان کی تنخواہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو منیمم ویج ہے اس سے کم ہے, 25,000 اگر خوش قسمت اور مل جائے. کیسے سر ہلائے ہیں. تو یہ ہے پاکستان ریپبلک پارٹی کا. میں ایک سی ایم کو دوسرے سی ایم کو, میرے لیے نزدیک تو ایک ہی جیسے ہیں. کوئی ایک ٹرپ پہ ہے تو کوئی دوسرے ٹرپ پہ ہے. ہمارے پاس جو نوجوان آ رہا ہے, مینیفیسٹو نوجوانوں نے لکھا ہے, ہمارے پاس جو نوجوان آ رہا ہے وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے. ایک بہت بڑی جو نمبر ہے آف پیپل, وہ ایم فل گریجویٹس ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, ایگریکلچرل سائنٹسٹ ہیں. ان سے میں نے نہیں رابطہ کیا. اور یہ نوجوانوں کی جماعت اس لیے ہے, جب میں بڈھے بابوں کی بات کرتی ہوں تو بڈھا بابا ایک سوچ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نوجوان لگ رہے ہیں لیکن آپ کی سوچ بڈھے بابوں والی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ بڈھے بابے والے ہو. اور ہمارے سینئر جو ہیں, بلکہ ان کو ایسے ہی سینئر کہہ رہے ہیں, انہوں نے صرف اپنے بالوں کا رنگ
ظاہر کر دی ہے, باقیوں نے ظاہر نہیں کیا. ایسا ہی ہے نا جی؟ بالکل ایسا تو ہی ہے, ایسا ہی ہے میرا خیال ہے. شاید بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کم عمر ہو, تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک سوچ ہے, یہ کیموفلاج ہے, یہ ایک سوچ ہے, ایک بڈھا بابا سوچ ہے, جو مایوسی والی سوچ ہے. کہ آپ نے جو بات کی نا, ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ اردو زبان استعمال کریں, تو یہ ایکسپنج کیا جائے یہ لفظ. لیکن جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دست شفقت کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو بڑا دست شفقت کے ساتھ آئے تھے, جو بڑے لاڈلے بن کے آئے تھے, آپ تو بہت چھوٹے ہیں, میں تو 8 سال کی عمر سے دیکھ رہی ہوں کس جرنیل کے لاڈلے نہیں رہے. تو لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں, ایک نوجوان آپ کی طرح آیا, پہلے میرے لیے کام کرتا تھا, اب ایک نئی جماعت بنی تھی پچھلے الیکشنز میں, اس کے ساتھ جڑ گیا تھا, آیا, اس نے مجھے کہا کہ مبارک ہو, اے ٹی ایم کون ہے؟ میں نے کہا تم اپنے اے ٹی ایم کا حال سناوا, کہ حال سناوا دل دا. تو اے ٹی ایم کتنے گئے, آشیرواد والے کدھر گئے, دست شفقت والے کدھر گئے؟ آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, الحمدللہ میں یہاں بیٹھی ہوں, لوگ کہاں بیٹھے ہیں. تو جس کے اوپر میں نے ریلائی کیا ہے نا, وہ اللہ پاک کی ذات ہے, وہی دست شفقت ہے, اور وہ اس کی میں یہ بذات خود بیٹھی ہوں. وسیلے کی بات کر رہے ہیں, اور جو وسیلے کی بات کر رہے ہیں آپ, تو ایک تو میں آپ کو وضاحت کروں کہ ایک بہت بڑا نمبر نوجوانوں کا ہے جو کہ پارٹی چلا رہے ہیں. سب سے ینگ 21 سال کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا, اور بہت کمپٹنٹ بھی. اب میں نوجوان ہونا انف نہیں ہے, نوجوان ہو لیکن کمپٹنٹ ہو, عورت ہو لیکن زندگی میں کچھ کیا ہو. صرف نوجوان ہونا, صرف عورت کا ناٹ گڈ انف. اسی طرح وسائل, یہ بچے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وسائل کیسے کریں گے, کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ کون سے وسائل نہیں ٹچ کرنے. اس کی وجہ کامیابی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہے. جن کے پاس وسائل تھے, بڑی بڑی سیاسی پارٹیز, کیا کامیابی ہوئی ہے؟ سیاست میں تو رہے ہی نہیں. تو سیاست میں لوگ آتے ہیں کہ آپ کی بطور سیاستدان عزت کی جائے. آج آپ مجھے بتائیں ہمارے جو عہدے داران ہیں, جو گورنمنٹ کے عہدہ داران ہیں, ان کو ایز این ایکسٹرا +1 انوائٹ کیا جاتا ہے. اچھا جی آپ بھی آ جائیں ساتھ. تو ایسی سیاست کرنے کا کیا فائدہ؟ اور ملتان میں ذرا وزیدار لوگ ہیں, آپ لوگ بڑے مہذب لوگ ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنے مہذب اور تمیزدار ہیں کہ آپ لوگوں کے اتنا لمبا ٹیکسٹ آتا ہے تمہید کا, آپ لوگوں کے آپ کے رواج سے کریں گے نا سیاست. تو یہ میرے وقار کو سوٹ نہیں کرتا. آج تک میں نے کون سا کام کیا ہے جو کہ روایتی ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت زیادہ پارٹیز ایکچولی نہیں آتی. یہ ایک لائن پتہ نہیں کیوں دی ہوئی ہے, میں نے تو دیکھا ہے, میں تو جب دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا پارٹیز تو ایکچولی ایک ہی بنائی گئی تھی ریسنٹ ٹائمز میں, باقی بھی بنائی ہی گئی تھیں. اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کے ماضی میں جائیں, وہ بھی اسی طرح سے بنائی گئی تھی. لیکن جو مطلب جس پارٹی کی آپ مینشن کر رہی ہیں, اور بہت سی پارٹیز ایسی ہیں جو کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی پارٹی بنائی, وہ کہاں تک پہنچے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے. کچھ لوگوں کا ٹارگیٹ ہی صرف کسی طرح سے سی ایم بننا, کسی طرح سے وزیر اعظم بننا, کسی طریقے سے جھنڈے والی گاڑی لینا. یہ لوگوں کی اپنی ایمبیشن ہوتی ہے. میری ایمبیشن یہ نہیں ہے, میرا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ میں نے ان کی حالات بھی دیکھے ہیں کہ ان کے کس طریقے سے کیا حالات ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تو آپ اس کا ایک سسٹم طریقہ ڈھونڈتے ہیں. جیسے ایک پارٹی کو میں ٹی وی پہ پسند نہیں تھی تو انہوں نے ٹی وی سے ہٹایا. اب ایک دوسری پارٹی ہے, اس کو بھی میں ٹی وی پہ نہیں بھاتی جب میں پنجاب کی حالت دکھاتی ہوں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں دکھانا بھول جاؤں گی یا چھوڑ دوں گی. میں تو پھر ڈیجیٹلی اپنے کو دکھاؤں گی, میں لکھ جاؤں گی. تو میں نے ہمیشہ راستے ڈھونڈے. میرا مقصد یہ ہے کہ اگلے 50 سال ہم یہ بات نہ کر رہے ہوں. جیسے ابھی ہم ایک صحافی کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسی مایوسی سے بات شروع کی, تو میں نے کہا یہ تو بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہے. آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. میں نے ایک دفعہ سوچ لیا, ٹھان لیا. دیکھیں ایک گھریلو خاتون, ایک پاکستان سے اٹھ کے بچی جاتی ہے 3 بچوں کے ساتھ
BBC پہ مین اسٹریم میڈیا پہ کمپیٹیٹیو ایک جاب لینا, لیکن میں نے سوچا ہی نہیں کہ کیوں نہیں ملے گی مجھے. میں اسی طریقے سے ہوں, میں جو سوچ لیتی ہوں, چاہے جو کوئی ڈیتھ تھریٹ آئے, جو میں نے ٹھان لی ہوتی ہے وہ میں کر جاتی ہوں, اور میں راستہ بھی ڈھونڈ لیتی ہوں, پھر میں واپس بھی آ جاتی ہوں. تو آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں, میں راستے ڈھونڈ لوں گی, میں راستے نوجوانوں کے لیے بھی ڈھونڈوں گی.